بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیالکوٹ کی ایک مشہور دکان جہاں صرف عورتوں کے کپڑے بکتے ہیں، لیکن وہاں ہر ٹائم مردوں کا رش لگا رہتا۔ جب اچانک ایک دن پولیس نے چھاپا مارا تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں عارفہ ایک نئے زمانے کی ماڈرن لڑکی ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ہی میں فیشن ڈیزائننگ کا ڈپلومہ حاصل کر چکی تھی۔ جن دنوں میں نے اپنے فیشن ڈیزائننگ کورس کے لیے اپنے انسٹیٹیوٹ جاتی تھی، ان دنوں میں وہاں کی تمام لڑکیوں میں سب سے زیادہ قابل اور ہنرمند لڑکی مانی جاتی تھی۔ میں ایک اچھی کھاتی پیتی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے کبھی کسی مالی مسائل کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ اچھا تھا۔ میرا بچپن بھی خوب لاڈ پیار میں گزرا، اور میرے 2 بڑے بھائی جن کی میں تو ویسے ہی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی۔ بچپن میں مجھے اکثر ایسے کچھ شوق تھے جیسے گڑیا گڈوں کی شادی کرنا اور ان کے چھوٹے چھوٹے کپڑے سینا، سلائی کڑھائی بنائی۔ ایسے شوق مجھے بہت تھے۔ میں جب بھی اسکول کی چھٹیوں میں اپنی نانی ماں کے گھر سیالکوٹ جایا کرتی تھی، وہاں اپنی نانی ماں سے سلائی کڑھائی بنائی اس طرح کے ہنر بہت شوق سے سیکھتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرے گھر والے میرا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے کہ اس میں یہ غریب لڑکیوں والے شوق کہاں سے پیدا ہو گئے۔ خاص کر میرے دونوں بھائی میرا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر میری ماما ان سے کہتی، کوئی نہیں، تم لوگ نہیں جانتے، یہ بات تو عارفہ کی بہت اچھی ہے، اسے غریبوں کے شوق نہیں بلکہ سلیقہ مندی کہتے ہیں جو میری عارفہ میں آ گئی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ تم لوگ دیکھنا، ایک دن میری بیٹی بڑی ہو کر بہت ہی بڑی ڈیزائنر بنے گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا امی کی یہ بات واقعی سچ ثابت ہو جائے گی۔ اس دن سے ہی مجھے فیشن ڈیزائننگ کا شوق پیدا ہونے لگا تھا، اور اسکول کالج ختم ہونے کے بعد ماما اور پاپا کے سپورٹ سے میں نے ایک بہت ہی بڑے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا، اور وہاں میں نے ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ پاس کیا۔ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے مجھے بہت سے وہ ہنر کام آئے جو بچپن میں نے اپنی نانی ماں سے سیکھے تھے۔ اس طرح میں نے وہ ٹیسٹ خوب اعلیٰ نمبر سے پاس کر لیا۔ پھر میرا فیشن ڈیزائننگ کا کورس شروع ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے میرا طور طریقہ اور پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ اور بھی بہتر ہو گیا، کیونکہ اس انسٹیٹیوٹ میں ساری ہی لڑکیاں کافی بڑے بڑے گھرانوں سے آتی تھیں جو سب کی سبھی بہت ماڈرن تھیں۔ اسی طرح میں بھی ایک ماڈرن زمانے کی بڑی ڈیزائنر بن چکی تھی۔ مجھے جلدی اپنی بوتیک کھولنی تھی، اور ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ڈیزائننگ کے شعبے میں مجھے آگے بڑھنے کے مواقع بھی مل سکیں اور میری کافی اچھی سیل ہو، اور اس طرح جلدی میرا خود کا بزنس پروان چڑھے۔ اس بارے میں ماما اور پاپا سے بھی بات کر رکھی تھی۔ ابھی کچھ ہی دنوں سے میں کپڑے ڈیزائن کر کے چھوٹی موٹی دکانوں میں اسی شہر میں سپلائی کر رہی تھی، کیونکہ شروعات کے لیے مجھے اسی طرح اسٹارٹ لینا بہتر لگا، اور کافی اچھی سیل مجھے اپنے ہی شہر سے چھوٹی چھوٹی مارکیٹ کی دکانوں سے ہونے لگی تھی۔ شروعات کے لیے میرے لیے یہی بہت بہترین آئیڈیا تھا جو میری ماما نے مجھے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ آخر ان کی بیٹی عارفہ جیسا کہ میں بہت ہی ہنرمند اور بچپن سے ہی قابل لڑکی ہوں۔ مجھے بھی خود پر فخر تھا کہ میں اپنے ماما پاپا کے لیے ان کا نام روشن کرنے کے لیے کچھ بن سکوں۔ اللہ نے مجھے ڈیزائنر تو بنا ہی دیا تھا، اور میں عارفہ شفیق ڈیزائنر کے نام سے جانی جانے لگی تھی۔ میرا شوق اور بھی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنے کپڑوں کے ڈیزائن سے میں اور ترقی کی طرف جانے لگی تھی۔ لوگ اپنی اپنی بوتیک کے لیے مجھے آرڈر بھی دینے لگے تھے۔ چند مہینوں میں ہی میرے کاروبار کی اچھی شروعات ہو گئی تھی، اور مجھے اب ترقی کی وہ اونچائی نظر آ رہی تھی جہاں تک مجھے جلد ہی اڑ کر جانا تھا۔ اس پورے بزنس پلان میں ماما اور پاپا نے مجھے بہت ہی سپورٹ کیا تھا، اور پھر ایک دن میری ترقی کی خبریں میرے ننیال تک بھی جا پہنچی، جب اچانک ایک روز میرے ماموں کی کال آئی اور ان سے خوب بات چیت ماما نے کی، سب کی خیریت وہاں کی معلوم کی۔ اب وہاں نانی امی تو نہ تھیں، انہیں گزرے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، مگر ان کی یادیں ہم سب کے دلوں میں آج بھی تازہ تھیں، خاص کر میرے دل میں، کیونکہ آج انہی کے سکھائے ہوئے ان ہنر کی وجہ سے آج اس کامیابی تک میں پہنچی تھی۔ پھر ماموں نے مجھ سے کال پر بات کی اور کہا میں جلد ہی سیالکوٹ آنے کی تیاری کر لوں، کیونکہ یہاں کافی بڑی بڑی بوتیک ہیں، اور کچھ دنوں سے یہاں ایک مشہور دکان بوتیک کی طرح کھولی گئی جہاں بڑے بڑے مشہور ڈیزائنر کے کپڑے ہیں، اس لیے دن رات ہر وقت وہاں لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ سنا ہے وہ لوگ لاکھوں کما رہے ہیں، تو کیوں نہ تم بھی یہاں آ کر اپنے ڈیزائن کے آرڈر وہاں سپلائی کرو، کیا پتہ تمہاری قسمت بھی جاگ اٹھے اور وہ لوگ تمہیں آرڈر دینا شروع کر دیں۔ مجھے سن کر تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ماموں کا آئیڈیا برا نہ تھا۔ پھر میں نے پاپا اور ماما سے بات کی، ان لوگوں نے مجھے پورا اختیار خود دے دیا تھا کہ میں جو چاہے اپنی مرضی سے فیصلہ لے سکتی ہوں۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد آخر میں بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے سیالکوٹ جانے کو راضی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے نئے نئے ڈیزائن جلد ہی ریڈی کیے، اور 1 مہینے کے اندر ہی میں اپنے ننیال سیالکوٹ کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔
पापा मुझे अपने मामू के घर छोड़कर कुछ ही दिनों में वापस आ गए थे। पापा की जॉब का मसला था और मेरे दोनों भाई अपनी अपनी जॉब में मसरूफ़ थे। मामा अक्सर मुझसे फ़ोन पर राब्ते में रहती थी और मुझे पूरा सपोर्ट करती थी। मैंने यहाँ आकर भी कुछ नए और आला मयार के डिज़ाइन मामा के मशवरे से वीडियो कॉल पर उनसे बातचीत करके रेडी किए और फिर मेरी किस्मत की एक नई शुरुआत हुई। मुझे नहीं मालूम था मैं यहाँ किस मकसद से बड़ी उम्मीदें लेकर अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए यहाँ आई थी, मगर मुझे क्या खबर थी यहाँ मुझे किन मुश्किलात से दो चार होकर कैसी कैसी आजमाइशों से दो चार होना पड़ेगा। और फिर सबसे ज़्यादा जब से मैं यहाँ मामू और मामी के पास आई थी, मुझे हमेशा ही नानी अम्मी की बचपन की वो यादें मेरी आंखों में आंसू ले आती थीं। मेरी आंखें नम हो जाती थीं। फिर एक रोज़ मैं नए सफ़र की तलाश में चल पड़ी थी। मैं अपने मामू के साथ उस दुकान में बुटीक पर जाने के लिए रवाना हुई। जो ही मैं अंदर गई मुझे बहुत ही हैरत हुई कि यहाँ तो एक भी लेडी मौजूद नहीं थी। मुझे लगा शायद मामू को कोई गलतफहमी हो गई है, ये तो जेंट्स कपड़ों की बुटीक है शायद। मगर जो ही मैं अंदर गई मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहाँ तो एक से एक मशहूर व मारूफ डिज़ाइनर के आला मयार के एक से एक जोड़े थे। यहाँ तो वाकई लोगों का काफ़ी रश था, मगर ताज्जुब ये था कि कपड़े तो सभी लेडीज़ के थे, मगर उन्हें ख़रीदने के लिए तो सभी मर्द आए हुए थे। पहल तो मैं सोचकर मुस्कुरा दी कि शायद यहाँ सियालकोट में बीवियाँ अपनी शॉपिंग के लिए अपने शौहर को ही भेजती हैं क्या। और हैरत है, ऐसा मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ही देखा था। दूसरी हैरत ज़दा बात ये थी कि मामू को देखते ही वहाँ मौजूद एक लेडी जो वहाँ काम करती होगी फ़ौरन आगे बढ़ी और बोली, आए सर, आपको किस डिज़ाइनर के कपड़े चाहिए, अपनी वाइफ के लिए या फिर अपनी बेटी के लिए। मामू हंस पड़े और मुड़कर दूर खड़ी मुझे इशारा करते हुए बुलाने लगे, क्या अरफा यहाँ तो आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो। मैं जल्दी से आई कि मैं तो बस कुछ डिस्प्ले किए हुए डिज़ाइन देख रही थी। मुझे देखते ही वो लेडी डर कर शायद पहचान गई थी। कहने लगी, आप तो अरफा शफीक डिज़ाइनर ही है ना। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, जी बिल्कुल, मैं अपने डिज़ाइन ही यहाँ देने आई हूँ, आप रख लें, ये कुछ डिज़ाइन है और फिर जो भी होगा हम कांटेक्ट कर लेंगे। ये है मेरा कार्ड। मैंने अपना कार्ड और कपड़ों के डिज़ाइन लेडी वर्कर को दे दिए थे और मामू के साथ वहाँ से निकल पड़ी थी। मगर जूँ ही मैं दुकान से बाहर आई, मामू के बेटे फरहान को मैंने दुकान के सामने आता हुआ देखा। मुझे और मामू को थोड़ी हैरत ज़रूर हुई कि ये यहाँ भला किस काम से आया है। जैसे ही उसकी नज़र मामू और मुझ पर पड़ी, वो चौंक कर बोला, आप लोग यहाँ कैसे। मामू ने हैरानगी से पूछा, हमें छोड़ो, मैं तो यहाँ अरफा को लेकर आया था काम से, मगर तुम यहाँ कैसे। वो घबराते हुए कहने लगा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं यहाँ अपने किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो शायद इस बुटीक से अपनी बहन के लिए कोई जोड़ा वगैरह लेने गया है। उसने इस बुटीक से ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था शायद। मामू और मैं वहाँ से चल दिए थे। उसने मामू को तो बासानी अपनी बातों में ले लिया था, मगर मुझे लगा कोई तो बात ज़रूर है, कोई बात फरहान हमसे छुपा रहा है। ओह, कहीं बात कुछ और तो नहीं। मैं शायद समझ गई थी। मैंने सोचा शाम को घर आ जाए, फिर फरहान की खबर लूँगी। और फिर मामू के साथ मैं घर आ गई थी। मामू ने भी वहाँ उस दुकान से मुमानी के लिए एक सूट लिया था, मगर हैरत, मामू ने वो सूट अब तक मुमानी को नहीं दिया, बल्कि वो सूट गाड़ी में ही छोड़ दिया था। मुझे लगा, ओह अच्छा, तो ये बात है, मामू शायद मुमानी को कोई सरप्राइज़ देना चाहते होंगे। खैर, मैं अपने कमरे में आ गई थी और कुछ ही दिनों में मुझे वहाँ इस दुकान से बुटीक वालों की कॉल आ गई थी। उन्हें मेरे डिज़ाइन बेहद पसंद आए थे और उन लोगों ने मुझे मुंह मांगे दामों में काफ़ी बड़ा ऑर्डर दे दिया था। खुशी से मैं तो फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से मामू और मुमानी जान को ये खबर सुनाई और उन्हें मिठाई खिलाई। फिर वो मिठाई मैं अपने मामू के बेटे फरहान के लिए भी उसके कमरे में ले गई थी। फरहान और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त और कज़न थे। हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर भी करते थे, मगर अफसोस था, फरहान ने मुझसे अब तक इतनी बड़ी बात छुपाए रखी थी, जिसकी चोरी को हमने उस दिन पकड़ लिया था। वो तो निहायत ही घबरा गया था। शायद मामू के डर से मैं ये सब सोचती हुई फरहान के कमरे में जाने लगी थी और सोचा, आज तो मौका भी है और इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। आज ही क्यों ना फरहान को पकड़ लिया जाए। मैं मिठाई लेकर फरहान के आगे रखकर उसके साथ वहीं बैठी थी। वो मुझे मुस्कुराते हुए देख कर कहने लगा, क्या बात है, क्या बात है बनी, क्या बात है भाई, बड़ा मुँह मीठा करवाया जा रहा है। क्या आपने शादी वादी करने का तो नहीं सोच लिया, क्या आपने शादी वादी करने का तो नहीं सोच लिया। मैंने एकदम ही कहा, शादी करने का फ़िलहाल मैंने तो नहीं, पर अफसोस तुमने ज़रूर सोच लिया है और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। फरहान फ़ौरन ही चौंक पड़ा और हैरत ज़दा होकर मुझसे कहने लगा, क्या मैं शादी, और मैं वाकई, अच्छा ये कब हुआ, ज़रा मुझे भी तो पता चले। मैंने मुंह बनाते हुए उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, बस करो अब ये छुपाना, मुझे सब पता है। पहले ये मिठाई खाओ, ये मेरी कामयाबी के लिए है। मुझे बहुत ही बड़े बुटीक का एक ऑर्डर मिला है, वो भी मुंह मांगे दामों में। ओह वाह, वाकई
پھر تو میں ضرور منہ میٹھا کروں گا۔ ویسے کون سی بوتیک کی بات کر رہی ہو؟ فرحان نے مٹھائی منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے فوراً سے کہا، وہی بوتیک جہاں سے تم اپنی ہونے والی کے لیے کپڑے لیتے ہو۔ فرحان نے میری بات سنتے ہی کھانسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے حد گھبرانے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ الگ ہی تاثرات میں نے اس دن پھر سے دیکھے تھے، جیسے اس دکان کے باہر جب وہ ہمیں ملا تھا۔ اس دن بھی اس کا چہرہ اسی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ بہرحال وہ کہنے لگا، عارفہ ابھی اس بارے میں تم کسی سے کوئی ذکر نہیں کرنا، میں صحیح وقت آنے پر یہ بات گھر میں ضرور بتا دوں گا۔ میں نے کہا، اوکے ٹھیک ہے میرے دوست۔ میں واپس اپنے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ اسی وقت مومانی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، مبارک ہو پھر سے عارفہ بیٹا، تمہیں بہت بہت۔ بس یہ بتاؤ کون سی بوتیک ہے، کہاں ہے وہ جانی مانی مشہور دکان؟ آج تک مجھے تو اس جگہ کا پتہ ہی نہیں چلا، اتنے سالوں تک یہاں ہونے کے باوجود بھی۔ پھر بھلا نہ جانے کیسے تمہارے ماموں وہاں تک تمہیں لے گئے۔ میں نے کہا، کیا بات کر رہی ہیں آپ مومانی جان، جبکہ کل میرے ساتھ وہاں سے واپسی پر اسی بوتیک سے ماموں نے آپ کے لیے مشہور ڈیزائنر کا ایک خوبصورت حسین جوڑا لیا تھا، کیا اب تک ماموں نے وہ آپ کو نہیں دیا؟ مومانی مایوسی سے نام میں سر ہلانے لگیں کہ پتہ نہیں، مجھے تو اس بارے میں ارشد نے اب تک کچھ نہیں بتایا، ہو سکتا ہے چند دنوں میں ہی میری سالگرہ ہے، اس دن مجھے وہی گفٹ دینے والے ہوں۔ بیچاری مومانی جان تو کچھ اور ہی سوچ کر تسلی بخش ہو گئی تھی، مگر مجھے ماموں کی اس حرکت پر ضرور تعجب تھا کہ بھلا اب تک ماموں نے وہ جوڑا مومانی کو نہیں دیا، اور حیرت کی بات، اتنے عرصے تک رہتے ہوئے بھی مومانی کو اس دکان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔ میں مومانی کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنے نئے آرڈر کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ رات دن میں بہت ہی مصروف رہنے لگی تھی اور اس بوتیک پر میرا آنا جانا شروع ہو گیا تھا، مگر بہت عجیب سی چیز مجھے دیکھنے کو ملی تھی۔ جب بھی میں اس دکان پر جاتی وہاں رش تو لگا رہتا تھا، مگر لیڈیز کپڑوں کی بوتیک پر رش ہر وقت ہر دن صرف مردوں کا ہی رہتا تھا۔ ایک روز پھر سے میں نے دکان سے نکلتے وقت ماموں کے بیٹے فرحان کو پھر سے وہیں باہر کسی کا انتظار کرتے دیکھا۔ اس روز میں نے سوچ ہی لیا تھا کہ میں اسے ضرور پکڑوں گی، مگر جو ہی کچھ دیر بعد وہاں اس دکان سے کچھ مرد وہی جوڑے لے کر نکلے اور باہر فرحان سے کچھ بات چیت کرنے لگے، اور فرحان نے انہیں کوئی پرچی اپنی جیب سے نکال کر دے دی تھی، اور وہ خود بھی انہی مردوں کے ساتھ ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ میں پھر سے نئی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اوہ واقعی، کیا فرحان نے پارسل ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا ہے؟ وہ لوگوں کے آن لائن آرڈر کو ان تک پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی بلا وجہ مومانی اس کی فکر میں لگی رہتی ہیں کہ فرحان کوئی کام کاج نہیں کرتا، ہر وقت گھر میں پڑا رہتا ہے، اسے اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں، یہ وہ باتیں کرتی۔ آج میں مومانی کو گھر جا کر ضرور فرحان کے اس جاب کے بارے میں بتاؤں گی، تو وہ ضرور خوش ہوں گی کہ فرحان نے کوئی کام تو شروع کیا۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹ رہی تھی، اچانک میری نظر ماموں کی گاڑی پر پڑی۔ اندر دیکھا تو وہی سوٹ کا بیگ گاڑی میں پڑا تھا جو اس دن مومانی کے لیے ماموں نے لیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ بیگ اٹھایا اور اپنے ساتھ اندر گھر لے آئی تھی کہ ماموں بھی نا کتنے لاپرواہ ہیں، اب تو مومانی کی سالگرہ بھی گزر گئی، مگر وہ سوٹ دینا تو وہ بھول ہی گئے۔ چلو میں ہی دے دیتی ہوں، وہ بیچارے تو ہر وقت کام میں اتنا مصروف جو رہتے ہیں۔ وہ بیگ لے کر میں سیدھا مومانی کے کمرے میں چلی گئی تھی اور انہیں وہ سوٹ دے کر کہا، یہ رہا آپ کا وہ گفٹ جو ماموں نے خرید تو لیا اور بھول گئے دینا، یہ رکھ لیجئے، وہ تو گاڑی میں ہی پڑا تھا، اتنا مہنگا ہے کہ کوئی نوکر دیکھ لیتا تو وہیں سے غائب کر لیتا، مگر مومانی پلیز آپ اسے ابھی اپنے پاس چھپا کر ہی رکھنا، شاید ماموں کو یاد آ جائے تو شاید خود آپ کو اپنے ہاتھوں سے دیں گے، تبھی اسے کھولنا۔ مسکراتے ہوئے مومانی نے اسے اپنی الماری میں ایسے ہی رکھ دیا تھا، اور پھر میں نے جب مومانی کو فرحان کی جاب کی بات بتائی تو مومانی کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ وہ تو فوراً ہی فرحان کے پاس جانے والی تھی اور میں نے انہیں روک لیا تھا کہ ابھی فرحان سے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا، جب وہ خود آپ کو بتائے گا تو پھر مزہ آئے گا، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ دونوں کو سرپرائز کرنے والا ہو، کیونکہ مومانی جان وہ بہت ہی مشہور ترین بوتیک ہے، وہاں کے آرڈر آن لائن ڈور ٹو ڈور دینے کے لیے ورکرز کی سیلری بھی بہت اچھی خاصی ہے۔ واقعی؟ مومانی میری باتیں سن کر بہت ہی حیرت زدہ ہونے لگی تھی، کہنے لگی، بیٹا مجھے بھی وہ بوتیک دیکھنی ہے، مجھے بھی کسی دن اپنے ساتھ وہاں لے جانا، تمہارے ماموں کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں، الٹا انہوں نے تو سوٹ لے بھی لیا اور مجھے دینا بھی بھول گئے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے مومانی جان، آپ فکر نہ کریں، ہم جلدی وہاں چلیں گے، میرا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، اگلی بار میں آپ کو ضرور لے کر چلوں گی۔ میں پھر سے اپنے آرڈر کے پیس بنانے میں مصروف ہو گئی تھی، اتنی دیر میں فرحان میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ اوہ عارفہ میڈم، آپ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، اسی بوتیک کے آرڈر تیار کر رہی ہوں جہاں تم نے نئی جاب شروع کی ہے۔ وہ پھر سے حیرانگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، وہی سیالکوٹ کی مشہور دکان کی صوفیہ بوتیک جہاں کے آرڈر تم ڈور ٹو ڈور پہنچاتے ہو؟ فرحان تو میری باتیں سن کر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یا اللہ، یہ لڑکی مجھے مروا کر چھوڑے گی، پہلے وہ بات کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس کے لیے میں وہاں سے کپڑے خریدتا ہوں، اور اب یہ کہ وہ کپڑے میں آن لائن آرڈر کے ذریعے ڈیلیور کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیا یہ سب سچ نہیں ہے؟ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھانے لگا، بولا، ہاں سچ ہے، مگر ابھی اس بات کا تم گھر میں بھانڈا نہیں کھول دینا پلیز۔
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فرحان یہ سب اپنے والدین سے کیوں چھپا رہا تھا۔ پھر فرحان نے ایک ایسی بات کر ڈالی تھی کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ کہنے لگا میں تو سوچ رہا ہوں وہاں سے وہ جاب چھوڑ دوں، اور میری مانو تو تم بھی وہاں کے لیے کام نہ کرو، کیونکہ وہاں تو اتنی دیر میں فرحان کا فون بجا اور وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ مگر میں تو پھر سے دنگ رہ گئی تھی اور سوچ میں مبتلا تھی کہ اب یہ کیسی عجیب کشمکش میں فرحان نے مجھے ڈال دیا۔ آخر وہ مجھے کیوں کام کرنے سے منع کر رہا تھا، جبکہ وہ تو جانتا تھا صوفیہ بوتیک کے سبھی ورکرز، سبھی ڈیزائنرز منہ مانگے داموں میں کام کرتے ہیں۔ پھر کیوں؟ اب تو میں نے مارکیٹ سے اپنے کام کے لیے بڑا لون بھی لے رکھا تھا، کافی بڑے بڑے آرڈر جو مجھے ملنے لگے تھے۔ خیر اس وقت تو میں نے اس کی بات کو رفع دفع کر دیا تھا اور اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ پھر اگلے روز گھر میں صبح ہی ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ مومانی کی تو آج خیر ہی نہیں تھی۔ ماموں نے پہلی بار ان پر اتنا غصہ کیا ہوا تھا، شاید وہ کسی بات سے بہت ہی گھبرائے ہوئے اور فکر مند لگ رہے تھے، مگر اتنے ڈرے اور سہمے پہلی بار میں نے ماموں کو دیکھا تھا۔ آخر کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں نے جاننے کے لیے ان کے کمرے کے باہر سے ہی ان کی ساری باتیں سنی۔ ماموں مومانی سے کہہ رہے تھے کہ میری گاڑی سے وہ بیگ کس سے پوچھ کر انہوں نے نکالا۔ وہ بیگ ان کے کسی خاص آفس کے دوست کا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں اس لیے چھوڑ کر آئے تھے کہ جیسے ہی اس دوست سے رابطہ ہوگا اسے دے دوں گا۔ وہ میرا نہیں، اس دوست کا آرڈر تھا، اس کے لیے گفٹ لیا تھا، مگر تمہاری وجہ سے مجھے بے حد شرمندگی ہوئی اور اس ڈیزائنر سوٹ کے بدلے میں نے بہت بھاری رقم ادا کی ہے۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا کہ ماموں نے اس دن مجھ سے کہا تھا مومانی کے لیے یہ سوٹ لیا ہے، اور آج ماموں نے یہ صاف جھوٹ کیوں کہا؟ اللہ، میری وجہ سے بلا وجہ یہ ماموں اور مومانی کے بیچ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس وقت ان کے کمرے میں جانا ٹھیک نہیں سمجھا اور سوچا میں بعد میں مومانی سے بات کر کے انہیں سمجھا دوں گی۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی بہت سیدھی ہیں، پہلے ہی انہوں نے اس گفٹ کا اتنا انتظار کیا تھا اور آج ماموں نے پوری بات ہی پلٹ دی تھی۔ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مومانی نے جب مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ عارفہ، مجھے لگتا ہے تمہارے ماموں کے کسی اور سے چکر چل رہا ہے، ان کی زندگی میں کوئی دوسری عورت ہے، جبھی انہیں اس سوٹ کے لیے اتنا بڑا جھوٹ جو کہا، جبکہ تم نے تو مجھے کچھ اور بتایا تھا۔ میں یہ بات سن کر نظریں جھکانے لگی تھی کہ واقعی ماموں نے کہیں پیٹھ پیچھے کوئی جھوٹ۔ اتنی دیر میں فرحان کے کمرے سے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی تھی۔ مومانی اور میں فوراً ہی اس کے کمرے میں دوڑے۔ وہاں جا کر تو ہم دونوں پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ فرحان کی حالت تو دیکھنے لائق نہ تھی، وہ تو ایک جانور بنا ہوا تھا۔ اس کی یہ الٹی سیدھی حرکتیں ہمیں دیکھتے ہی خوف آنے لگا تھا۔ اللہ، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ مومانی فرحان کو سنبھال رہی تھی، مگر وہ تو سنبھلنے سے بھی نہیں سنبھل رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ پتہ نہیں کیسی عجیب و غریب حرکات کر رہا تھا۔ مومانی تو اس پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ میں تو دور کھڑی صرف اس کی ٹیبل پر نظریں جمائے کھڑی تھی، کیونکہ وہاں ٹیبل پر جو ہی میری نظر پڑی میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ مگر اس وقت گھر پر ماموں بھی موجود نہ تھے۔ ہم لوگ فوراً ہی حالت بگڑنے کی وجہ سے فرحان کو ہسپتال لے گئے تھے۔ وہاں جو کچھ ہمیں ڈاکٹر نے فرحان کے بارے میں بتایا اور کہا، ہمارے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ لیکن مومانی نے ہاتھ جوڑ کر مجھے ماموں کو یہ سب بتانے سے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ مومانی تو پہلے ہی ماموں کے غصے سے اچھے سے واقف تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر ماموں کو فرحان کی اس حالت کا پتہ چلا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ مگر فرحان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کہیں اس کی وجہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جسے وہ پسند کرتا تھا؟ میں اس وقت بہت سوچ میں گم تھی۔ دوسری طرف ماموں کا وہ جھوٹ اور فرحان کی ٹیبل پر وہ جو اس دن یہ سب پہلے ہی مجھے بہت پریشان کر رہا تھا، مگر سمجھ سے باہر تھا جو کچھ یہاں ہو رہا تھا۔ پھر فرحان نے بھی مجھے اس دکان پر کام کرنے سے منع کیا تھا، اور اس دکان سے تو میں پہلے ہی حیرت زدہ تھی کہ وہاں صرف ہمیشہ میں نے مردوں کا ہی رش دیکھا تھا، کبھی کسی عورت کو میں نے وہاں نہیں دیکھا، سوائے ان کام کرنے والے مشہور ڈیزائنر جن میں لڑکے اور لڑکیاں ہی شامل تھے۔ میں اور مومانی فرحان کو گھر لے آئے تھے۔ فرحان اب تک دوا کے اثر میں غنودگی میں تھا، اسے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے فرحان سے کسی بھی قسم کی بات کرنے سے مومانی کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ بعد میں تسلی سے ہم فرحان سے صحیح وقت پر موقع دیکھ کر اس بات کا ذکر کریں گے۔ میں نے مومانی سے پوچھا تھا کہ آپ سے کبھی فرحان نے کسی لڑکی کا کوئی ذکر وغیرہ کبھی کیا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے؟ مومانی دنگ رہ گئی تھی۔ اچانک میں نے یہ سوال کر ڈالا تھا، جبکہ مومانی نے بتایا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، یہ سب سچ ہے کہ فرحان نے ہمیشہ ضد کی اور اپنی منوائی، کبھی کوئی کام کاج نہیں کیا، اور ہمیشہ وہ اپنا زیادہ تر وقت وہ اپنے صرف بند کمرے میں ہی گزارتا تھا، گھر سے باہر بھی کبھی کبھی ہی نکلتا تھا۔ مومانی کی باتیں سن کر میں چونک پڑی تھی۔ اب تو فرحان کے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھے فرحان پر پورا شک ہونے لگا تھا۔ رات سب کے سو جانے کے بعد فرحان بھی اس وقت دوا کے اثر کی وجہ سے گہری نیند میں تھا۔ میں نے چھپ کر فرحان کے کمرے کی تلاشی لینی شروع کی، اور میرے اوپر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا جب فرحان کے کمرے سے مجھے کچھ ایسی ناگوار چیزیں ملی، مگر ابھی میں نے گھر میں کسی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اور پھر اگلے دن مجھے کام سے اسی بوتیک پر جانا تھا۔ میں نے مومانی کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، وہ جانے کے لیے راضی نہ تھی۔ فرحان کی طبیعت کی وجہ سے ان کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، مگر دل بہلانے کے لیے میں انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جو ہی میں نے مومانی کو اس بوتیک والی دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ہے وہ بوتیک مومانی جان، تو وہ چونک پڑی تھی کہ تم یہاں کیسے؟ دیکھا نہیں اس دکان پر صرف مردوں کا ہی رش کیوں لگا رہتا ہے، اور کوئی عورت تمہیں یہاں کبھی نظر نہیں آئی؟
میں نے نام میں سر ہلایا۔ مومانی شاید سب سمجھ چکی تھی، کہنے لگی میں اس دکان کے بارے میں تو جانتی ہوں، مگر یہ نہیں معلوم تھا یہاں اس دکان میں ایک بوتیک بھی ہے، اور یہاں تو میری دوستوں نے بتایا تھا کہ مگر تم یہاں کام کے لیے کیسے پہنچ گئی، جبکہ تمہارے ماموں تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ سب سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ شاید مومانی اور مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ ہم نے وہاں سے جانے سے پہلے ہی ایک پلان بنایا اور چادر اوڑھے 2 عورتیں بنے اس دکان میں چلے آئے تھے اور اس بوتیک پر ہم نے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھنے کو کہا، مگر دل دھک سے رہ گیا جب وہاں موجود ان لوگوں نے ہمیں صاف انکار کیا اور کہا سوری میڈم، ہم ان جوڑوں کی سیل صرف مردوں کو ہی کرتے ہیں، وہ بھی وہ جن کے پاس وہ خاص کارڈ موجود ہوتا ہے، ایسے ہم کسی غیر لوگوں کو یہاں کی سیل نہیں کرتے۔ میں واپسی پر اپنی چادر میں چھپا کر وہاں سے اپنا بیگ اٹھا کر مومانی کو لے کر واپس آ گئی تھی۔ ہم لوگ پہلے ہی فرحان کی طبیعت کو لے کر فکر مند ہو رہے تھے اور اب جو کچھ سن کر اور دیکھ کر آئے تھے ہمارے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے اپنی چادر سے جھٹ سے وہ بیگ نکالا اور کھولا تو اس میں وہی چیزیں ملی جو مجھے اس دن فرحان کے کمرے سے ملی تھی۔ میں دوڑی دوڑی ماموں کی گاڑی میں گئی، وہاں وہی بیگ موجود تھا جو مومانی سے انہوں نے لڑ کر لیا تھا۔ اسے کھولا تو میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس میں بھی وہی کچھ موجود تھا جو فرحان کے کمرے اور اس بوتیک کے بیگ میں تھا۔ میں نے اور مومانی نے فوراً ہی پولیس کو کمپلین کر دی تھی۔ اب سمجھ آیا تھا کہ فرحان نے مجھے وہاں کام کرنے سے کیوں منع کیا تھا۔ پولیس نے ایک روز وہاں اسی دکان کی بوتیک پر چھاپا مارا اور پوری دکان کو سیل کر دیا تھا۔ وہاں تو بڑے بڑے ڈیزائنر کے سوٹ کے بیگوں میں نشہ آور اشیاء، ڈرگس وغیرہ موجود تھی جسے مردوں کا رش وہاں خریدنے آتا تھا اور ان کی سپلائی اس طرح ملک سے باہر کی جاتی تھی۔ ان لوگوں کا پورا گروپ موجود تھا اور اس میں بڑے بڑے ڈیزائنر کے سوٹ تھے جو اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کے ڈیزائن کے سوٹ کے بیگوں میں کیا چیزیں سپلائی کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے سب کی گرفتاری کر لی تھی۔ اس کے بعد پولیس اس دکان کے مالک کے گھر پہنچی اور انہیں بھی گرفتار کر کے لے جانے لگی۔ دکان اور اس بوتیک کا مالک اور کوئی نہیں، میرے ہی ماموں تھے، جنہیں سزا تو اسی وقت مل گئی تھی جب فرحان نے بھی وہ نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ فرحان بھی بے خبر تھا کہ یہ بوتیک کا مالک اس کا اپنا ہی باپ ہے۔ مومانی اور فرحان رونے لگے تھے۔ ماموں کی نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں اور پولیس نے انہیں اس غیر قانونی کام کے لیے گرفتار کر لیا تھا۔ فرحان کا علاج تو مومانی اور میں نے شروع کروا ہی دیا تھا۔ ماموں نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو اس طرح نشے کا عادی بنا دیا تھا اور وہ بھول گئے تھے کہ ان کی اولاد کے آگے بھی یہ سب ضرور آئے گا۔ ان کے کیے کی سزا ان کے بیٹے کو بھی ملی تھی۔ فرحان بھی نشے کا عادی ہو گیا تھا، پر وقت رہتے سب سامنے آ گیا تھا اور مومانی اور میں نے فرحان کو بچا لیا تھا، اور مجھے تو اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی آرڈر پہنچانے سے پہلے اس راز کا پردہ فاش کرنے کے لیے موقع مل گیا تھا، نہیں تو میرا نام بھی بدنام ہو جاتا۔ واپس میں اپنے شہر آ کر وہی میں نے اپنی خود کی بوتیک کھولی تھی اور جلدی مجھے کامیابی بھی مل گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔